میں تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا وہ واقعی سنجیدہ ہے۔ طاہر ملک نے فکرہ دہراتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر مجھے بار بار کہہ رہا ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو یہ شہر چھوڑ دو۔ ہر وقت ہنسنے اور ہنسانے والے میرے پیارے دوست کا چہرہ آج سنجیدہ تھا۔ اس کی آنکھیں اداس تھیں۔ ان آنکھوں میں پورے شہر کی اداسی سمٹی ہوئی تھی۔ ایک دوست زبیر نواز چٹھا کی بیٹی کی شادی پر ہم بہت سے پرانے دوست کافی عرصے بعد ایک دوسرے کو ملے تھے۔ طاہر ملک پنجاب یونیورسٹی لاہور میں میرا سینئر تھا اور صحافت میں بھی مجھ سے سینئر ہے۔ بہت سال پہلے وہ امریکہ چلا گیا تھا۔ وہاں کی شہریت حاصل کرنا اور ڈالر کمانا اس کے لیے مشکل نہ تھا، لیکن لاہور کی محبت اسے واپس کھینچ لائی۔ عطاء الحق قاسمی صاحب بھی وطن کی محبت میں امریکہ چھوڑ کر واپس چلے آئے تھے۔ میں جب بھی لاہور جاتا ہوں تو طاہر ملک اور قاسمی صاحب کو ملنے کی خواہش دل میں ہوتی ہے۔ دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے تو سمجھتا ہوں پورے لاہور سے مل لیا۔ اس مرتبہ طاہر ملک نے بتایا کہ پچھلے 3 ماہ سے اس کا گلا خراب ہے۔ جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ لاہور کی فضا میں سانس لینے کا مطلب ہے کہ آپ سانس اور آنکھوں کی بیماریوں کو دعوت دے رہے ہیں، اس لیے زندہ رہنا چاہتے ہیں تو یہ شہر چھوڑ دیں۔ طاہر ملک نے مجھے مخاطب کر کے پوچھا، میں لاہور کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ دوسرے الفاظ میں لاہور مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ میں لاہور کو چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ ایک اور صحافی دوست سعید قاضی بھی گفتگو میں شامل ہو گئے۔ اس نے کہا کہ لاہور کے آسمان پر رات کو تارے نظر نہیں آتے۔ وہ پچھلے دنوں چکوال گیا تو رات کو آسمان پر تارے دیکھ کر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ لاہور چھوڑ دے۔ سعید قاضی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ اسلام آباد کے آسمان پر تو تارے نظر آتے ہوں گے۔ میرا جواب سننے سے پہلے ہی کہنے لگا کہ میں اسلام آباد منتقل ہونا چاہتا ہوں۔ بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث لاہور میں ہر دوسرا شہری ہجرت کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ طاہر ملک اور سعید قاضی کی گفتگو سن کر میری نظروں کے سامنے مستنصر حسین تارڑ کا چہرہ گھومنے لگا۔ تارڑ صاحب نے اپنی کتاب لاہور آوارگی میں اردو زبان کی عظیم ادیبہ قرۃ العین حیدر کے ساتھ اپنے ایک مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل لاہور کا سفر نامہ ہے۔ ایک دفعہ تارڑ صاحب نے قرۃ العین حیدر کو لاہور شہر کی سیر کرائی۔ کتاب کی ابتدا میں ہی تارڑ صاحب نے قرۃ العین حیدر کا لکھنؤ اور میرا لاہور کے عنوان سے ایک باب میں لکھا ہے کہ جب میں عینی آپا کو اندرون لاہور کی گلی کوچوں میں لے کر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہو بہو پرانا لاہور ہے۔ اس پر مستنصر حسین تارڑ نے ڈرتے ڈرتے جواب میں کہا، عینی آپا، لکھنؤ اور لاہور میں ایک فرق ہے، وہ لکھنؤ تو کب کا مر چکا اور یہ لاہور زندہ ہے۔ تارڑ صاحب کو جس لاہور کی زندگی پر ناز تھا وہ لاہور آج سسک کر مر رہا ہے۔ لاہور کے شہری ہوا میں نہیں بلکہ ہر طرف چھائے زہریلے دھوئیں میں سانس لیتے ہیں۔ اس دھوئیں کا سائنسی نام سموگ ہے۔ سموگ کبھی نظر آتی ہے اور کبھی نظر نہیں آتی۔ لاہور کبھی باغوں کا شہر کہلاتا تھا، پھر باغ اجڑ گئے، ان پر ہاؤسنگ اسکیمیں بن گئیں۔ انسانوں نے اپنے گھر بنانے کے لیے پرندوں کو ہی بے گھر کر دیا۔ بلبل، مینا، چڑیاں اور بہت سے دیگر خوبصورت پرندے لاہور سے ہجرت کر رہے ہیں۔ شہر میں ہر طرف کوے اور چیلیں نظر آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوے اور چیلیں شہر کی موت کا انتظار کر رہی ہیں تاکہ وہ مردہ شہر کی لاش کو نوچ سکیں۔ میں لاہور میں بڑے بڑے سیاستدانوں کو بھی ملا۔ صرف چودھری اعتزاز احسن نے مجھے اپنی ایک نظم کے ذریعے شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی پر تشویش سے آگاہ کیا۔ باقی سب حکومت اور اپوزیشن والے ایک دوسرے پر الزامات لگانے میں مصروف تھے۔ ان سیاسی لوگوں نے اپنے صاف ستھرے لباس پر گندگی سے بھری زبانیں سجا رکھی ہیں۔ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ لاہور کے آسمان سے تارے کیوں غائب ہو گئے۔ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا کہ جو شہر پاکستان کا دل کہلاتا تھا، اس شہر میں صاف پانی اور صاف ہوا خواب کیوں ہو گئے۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ اگر لاہور بیمار ہے تو پاکستان کا دل بیمار ہے، اور اگر دل کی دھڑکنیں ماند پڑ گئیں تو ایک ایٹمی طاقت کیسے قائم رہے گی؟ کبھی اس شہر پر طنز کیا جاتا تھا کہ ایسا قیدی تخت لاہور دے۔ آج لاہور کرپٹ اور ظالم حکمران طبقے کا قیدی ہے، جس کی نااہلی کے باعث بارشوں کے موسم میں شہر ڈوب جاتا ہے اور بارش نہ ہو تو اسموگ کے باعث شہر کا سانس رکنے لگتا ہے۔ لاہور لاہور نہ رہا، پنجاب پنج آب نہ رہا۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پر آج صرف 3 دریا بہتے ہیں۔ لاہور کی پہچان راوی تھا، اس دریا میں آج گٹروں کے گندے پانی کی نالیاں نظر آتی ہیں۔ راوی کے پل سے دریا کو دیکھیں تو دریا نہیں بلکہ دریا کی لاش نظر آتی ہے۔ یہی حال دریائے ستلج کا ہے۔ 1960 میں ان دونوں دریاؤں کا پانی ہندوستان کو مل گیا تھا۔ اب ان دریاؤں میں پانی اسی وقت آتا ہے جب ہمسایہ ملک ان میں اضافی پانی چھوڑتا ہے۔ جنرل ایوب سے لے کر عمران خان تک کسی حکمران نے ان دریاؤں کو زندہ رکھنے پر توجہ نہیں دی، بلکہ ان مردہ دریاؤں کو بھی لوٹا گیا۔ کبھی ان دریاؤں کی ریت چوری کی جاتی ہے تو کبھی ان دریاؤں کی زمین پر ہاؤسنگ اسکیمیں بنائی جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں ہندوستان کے حکمران بھی کسی سے پیچھے نہیں بلکہ بہت آگے ہیں۔ ایئر کوالٹی کے عالمی انڈیکس کے مطابق اس وقت دنیا کا سب سے آلودہ شہر لاہور ہے۔ دہلی دوسرے نمبر پر ہے، ڈھاکہ چوتھے، تہران 7ویں، کلکتہ 9ویں اور ممبئی 10ویں نمبر پر ہے۔ کچھ دن پہلے تک کراچی بھی دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں میں شامل تھا، لیکن جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو کراچی کا نمبر نیچے چلا جاتا ہے۔ اس طرح آلودہ ترین شہروں میں کبھی لاہور پہلے نمبر پر آ جاتا ہے، کبھی دہلی پہلے نمبر پر آ جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن فضائی آلودگی کا مقابلہ کرنے میں ناکام۔ لاہور اور دہلی سمیت جنوبی ایشیا کے تمام بڑے شہروں کی سڑکوں پر بے ہنگم ٹریفک نظر آتی ہے۔
करोड़ों नफूस के इन शहरों में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का धुआं इस धुएं में शामिल हो जाता है, जो सनती इदारों की चिमनियों से खारिज होता है, और रही सही कसर उस वक्त निकलती है जब किसान तोड़ी यानी पराली को आग लगाते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में फिजा को आलूदगी से बचाने के लिए कानून साजी होती है और फिर कानून पर सख्ती से अमल कराया जाता है। पाकिस्तान जैसे ममालिक में मिलियन ट्री सुनामी का शोर तो बहुत सुनाई देता है, लेकिन जब माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्लासगो में आलमी कॉन्फ्रेंस होती है तो पाकिस्तानी वफ्द उस वक्त अहम आलमी मुआहिदों पर दस्तखत की बजाय आपस में लड़ने लगता है। आपस में लड़ने वाले हुक्मरानों को अपने दम तोड़ते शहरों की सिसकियां सुनाई नहीं दे रही। जब कोरोना वबा का अरूज था तो डॉक्टर कहते थे कि घरों के अंदर एक दूसरे के करीब ना बैठे, दूर दूर बैठे। फिर डेंगू आया तो डॉक्टरों ने कहा कि घर के बाहर ना बैठो। फिजाई आलूदगी फैली तो डॉक्टर कह रहे हैं कि शहर ही छोड़ दो। आज एक शहर के डॉक्टर ये कह रहे हैं, कल और शहरों के डॉक्टर भी यही कहेंगे। लाहौर के करोड़ों लोग हिजरत करके कहाँ जाएं? हुक्मरानों को यकीन ना आए तो लाहौर की फिजा में सांस लेकर दिखा दें। प्लीज़ इस शहर की सिसकियां सुनें। ये शहर मौत के करीब है। पाकिस्तान के दिल को मरने से बचा लो।